الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة إن الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه صلوات پڑھ لیجئے باوجود محترم معزز سامعین سدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 20 پارہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق مورخہ میں اور ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرف کا اکبر میں اور علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر. صلوات پڑھ لیجئے باوجود ارشاد ربانی ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کیا ہے؟ یہ میرے پاس تفسیر کبیر ہے، برادران اہل سنت کی شورا آفاق تفسیر ہے. مفسر قرآن علامہ فخر الدین رازی ہیں. اس کی 32 جلدیں ہیں. 32ویں جلد میں کوثر کے معنی کو بیان کرتے ہوئے 15 معانی تحریر فرماتے ہیں کہ کوثر کے 15 معنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفسیر کبیر برادران اہل سنت کی شہرا آفاق تفسیر کبیر. مفسر ہیں
فخر الدین رازی، اور وہ اس کی 32ویں جلد میں کوثر کے 15 معانی بیان فرماتے ہیں۔ کوثر کا معنی جنت میں حوض کوثر، کوثر سے مراد جنت کی نہریں، اور پھر ان دونوں کو جمع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ ساری نہریں اس حوض میں جمع ہو رہی ہیں، یا یہ حوض جو ہے ان سے یہ نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا زبردست۔ تیسرا معنی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں پس منظر میں کہ صورتحال یہ تھی کہ سید الانبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے فرزند عطا کیے، اور پھر وہ فرزند خداوند متعال نے لے لیے، یعنی وہ فرزند وفات پا گئے۔ اب جب آپ کا فرزند عبداللہ نامی وفات پا گیا تو اس وقت آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے تھے، مسجد الحرام سے جا رہے تھے، اور عاص بن وائل مسجد الحرام میں داخل ہو رہا تھا، اور جو مسجد الحرام میں کچھ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کس سے ملاقات کر کے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ابتر سے ملاقات کر کے آ رہے ہو۔ ابتر یعنی جس کی اولاد نرینہ نہیں، توجہ، جس کی اولاد نرینہ ختم ہو گئی۔ اس میں ان کے مد نظر 2 چیزیں تھیں۔ بات ایک تھی، ایک تیر نشانے 2، توجہ کریں، تیر ایک تھا نشانے 2 تھے۔ ایک یہ ہے کہ اب ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں رہی، دوسرا یہ کہ جب اولاد نرینہ ہی نہیں ہے ان کی وفات سے ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ 2 باتیں، ایک تیر سے 2 نشانے، اولاد نرینہ نہیں ہے اور اولاد نرینہ نہ ہونے کے نتیجے میں جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک تیر سے جب 2 نشانے کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک کام میں 2 چیزیں طلب کرنا شروع کر دی۔ پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے تانا دے رہے ہیں، اور تانا دے رہے ہیں کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، تو نے اولاد دی تھی تو نے ہی دے دی ہے، اب میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں اولاد بھی ملے۔ اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی اولاد نرینہ نہیں ہے، لہذا ان کی وفات کے ساتھ ان کا مشن ختم ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں اولاد بھی دے، اور اولاد بھی ایسی دے جو میرے مشن کی محافظ ہو۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا زبردست۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ مقام فاطمہ الزہرا صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا جاننا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی صورتوں میں نہ دیکھیں، آپ تاریخ کے اوراق میں نہ دیکھیں، آپ کسی مفسر کی تفسیر میں نہ دیکھیں، تو بھائی پھر کہاں دیکھیں؟ کہا جبین مصطفیٰ میں دیکھیں کہ جبین مصطفیٰ کیا بیان کرتی ہے۔ ادھر تانا ملا، ادھر سید الانبیاء سجدے میں گئے اور سجدے میں سر رکھ کے کہا اولاد بھی دے، اور اولاد بھی ایسی جو میرے دین کی محافظ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرغ دعا کو شاعر نے قلم بند کیا اور کہا اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، نہ قرآن سے نہ تفسیر سے نہ تاریخ سے، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ ادھر سے یہ تانا ملا، ادھر سے یہ دعا ہوئی، اور ادھر سے خداوند متعال نے جبریل کو بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کر دی۔ توجہ، یہ بھی فرماتے ہیں تیسرے معنی میں، صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ ایک بار پھر صلوات
پاک کا شرف حاصل کریں۔ صفحہ نمبر ہے 124، 32ویں جلد اور صفحہ نمبر 124 پر والقول الثالث فرماتے ہیں تیسرا معنی جو اس سورت کے مفاہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل مطابقت رکھتا ہے، فرماتے ہیں الکوثر اولادہ، کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اولادہ یعنی سید الانبیاء کی اولاد ہے۔ کوثر سے مراد اولاد ہے اور کوثر کثرت پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس سے مراد اولاد کثیر ہے، اور اس کثرت کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ قالو مفسرین نے کہا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد، کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب عاص بن وائل نے نبی کریم کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا۔ فالمعنى انه یعطیہ نسلا یکون علی مر الزمان، تو پس کوثر کا معنی یہ ٹھہرا کہ انه یعطیہ نسلا، کہ اللہ آپ کو ایک ایسی نسل عطا کرے گا یکون علی مر الزمان، جو زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی رہے گی۔ زمانہ گزرتا جائے گا، اولاد باقی رہے گی، زمانہ گزرتا رہے گا، اولاد باقی رہے گی۔ صلوات تو پڑھ لیجیے بابا۔ پھر علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں فنظر، توجہ کر، یہ معنی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فنظر، توجہ کر، کم قتل من اہل البیت، آل رسول کے کتنے افراد قتل کیے گئے، کتنوں کو دیواروں میں چنا گیا، کتنوں کو زہر دیا گیا، کتنوں کو قتل کیا گیا۔ فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ منہم، اس قدر قتل و غارت کے باوجود بھی پوری دنیا ان سے بھری پڑی ہے۔ توجہ، یہ لفظ سامنے، کتاب سامنے۔ ثم العالم ممتلئ منہم، لطف آ رہا ہے۔ فالمعنى انه یعطیہ نسلا یبقون علی مر الزمان، فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم ممتلئ منہ ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احدا یعبأ بہ، اور اس بنو امیہ کا ایک فرد بھی باقی نظر نہیں آتا جو بے اولاد ہونے کا طعنہ دے دیتا ہے۔ ولم یبق من بنی امیہ فی الدنیا، ادھر عالم بھرا پڑا ہے، ادھر دنیا میں کوئی ایک فرد کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر دنیا احد یعبأ بہ، جو طعنہ دیتے تھے۔ پھر اب مولانا فخر الدین رازی کو بھی وجد آ رہا ہے، اس جملے میں معلوم ہوتا ہے کہ خود فخر الدین رازی کو لطف آ رہا ہے۔ فخر الدین رازی یہ بات کرنے کے بعد کہتے ہیں ثم منظر، پھر توجہ کر، کس بات پہ توجہ کروں؟ کہتے ہیں ثم منظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباکر والصادق والکاظم والرضا، اگر ان میں کوئی ہے بھی صحیح تو بتا، ان میں کوئی باکر ہے، کوئی صادق ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی رضا ہے۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بابا۔ مزہ آیا ہے، لیکن خود اس کو مزہ آ گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کثیر یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی صورت میں جو اولاد نصیب ہوئی اس کا آغاز کیا ہے، منبع کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ میں نے غور کیا کہ اگر 15 معانی کو جمع کیا جائے تو ان 15 معانی کا مرکز و منبع و محور ایک ہی ذات بنتی ہے، اور اس ذات کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ جنت کی نہر سے کوئی سیراب ہوگا تو اسی کوثر کے صدقہ میں، حوض کوثر سے
کوئی سیراب ہوگا تو اسی کوثر کے صدقے میں، اولاد و نسل و مشن باقی رہے گا تو اسی کوثر کے صدقے میں، قرآن مراد لیا جائے تو قرآن کی محافظت ہوگی تو اسی گھرانے کی توسط سے۔ بہرحال 15 معانی کو منطبق کیا جائے تو ایک ذات پر منطبق ہوتا ہے، اور اس مرکزی نقطہ کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور کون جانے وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ ہے ہی کیا۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا زبر۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ کے ہاں تو کوئی بیٹا رہا نہیں، حضرت ابراہیم بھی ہوئے تو وہ بھی 2.5 برس کی عمر میں وفات پا گئے، تو اب اولاد کہاں سے چلی؟ تو نبی کریم نے اس مسئلہ کو حل کیا، اور علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ میں اسے محفوظ کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے اپنے صلب میں رکھی ہے، اور میری ذریت کو صلب علی ابن ابی طالب میں رکھا ہے۔ بیٹے بیٹے توجہ، بیٹے میرے ہوں گے، باپ ان کا علی ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجیے باپ۔ کون جانے کیا ہے فاطمہ؟ آئیے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ آشنا ہیں، نوجوانوں کو ذہن نشین کر لیں کہ اس بی بی دو عالم کی عظمت کا بیان دیتے ہوئے علماء مفسرین مذہب اہل بیت نے خصوصاً اور مذہب اہل سنت میں بالعموم تذکرہ کیا گیا بی بی کے اسماء مبارک کا، تو کہا بی بی کے 22 اسماء، کتنے نام ہیں؟ 22 نام ہیں۔ ہم ایک نام فاطمہ جانتے ہیں اور دوسرا نام زہرا جانتے ہیں، فاطمہ الزہرا، اور دونوں کو ملا کے بیان کرتے ہیں، لیکن کل اسماء 22 ہیں۔ کتنے اسماء ہیں؟ 22۔ ذرا بولیے 22 اسماء ہیں بی بی دو عالم کی، اور 24 کنیتیں ہیں، 24 کنیتیں، ام الحسن، ام الحسین، ام الحسنین، ام ابیہا، اسے کنیت کہتے ہیں۔ تو کنیتیں کتنی ہیں؟ 24 کنیتیں، 22 اسماء ہیں، 24 کنیتیں ہیں، اور 135 القابات ہیں۔ توجہ ذہن نشین کر دیجیے۔ 22 اسماء، 24 کنیتیں، 135 القابات۔ اگر کوئی حروف ابجد کے اعداد سے آشنا ہو تو محترم دوستو، فاطمہ کے حروف ابجد جو ہیں ان سے اعداد نکالے جائیں تو وہ 135 ہی بنتے ہیں۔ توجہ، اس میں مبارک، اس میں شریف فاطمہ میں جتنے اعداد ہیں ان اعداد کو جمع کرو تو وہ 135 بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فاطمہ میں موجود ہر عدد کے بدلے میں بی بی کو ایک لقب عطا کر کے بتا دیا کہ جو ظاہر میں فاطمہ ہے اور حقیقت میں 135 القابات سے ملقب ہے۔ 135 القابات سے مرکب ہے۔ اور پھر یہ جو نام رکھے گئے ہیں 22 اسماء، 24 کنیتیں، بار بار دوہرا رہا ہوں، 22 اسماء، 24 کنیتیں، 135 القابات، یہ ایسے پیار و محبت سے نہیں، قدرت نے دیکھا، توجہ میری طرف رہے، قدرت نے دیکھا جو صفات زہرا میں نظر آئیں ان کو بیان کیا، مصطفیٰ نے دیکھا جو مقام زہرا کا نظر آیا اسے لفظوں میں بیان کیا۔ بس خدا و مصطفیٰ و آئم و خدا نے اس ہستی میں
اپنی نگاہ قدرت سے دیکھا، نگاہ نبوت سے دیکھا، نگاہ ولایت و امامت سے دیکھا، جو جو خصوصیتیں نظر آئیں، کسی کو اسم کی صورت میں بیان کیا، کسی کو کنیت کی صورت میں بیان کیا، کسی کو لقب کی صورت میں بیان کر کے بتایا وما ادراک ما فاطمہ، تو کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ صلوات تو پڑھ لیجیے عظمت زہرا پر۔ یہی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا ایک مرتبہ سید الانبیاء تعارف کرواتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہستی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اہل سنت علامہ شبلنجی علیہ رحمہ اپنی کتاب نور الابصار میں اس روایت کو تحریر کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید فاطمہ۔ توجہ رہے جی، احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید فاطمہ، سید الانبیاء اپنے گھر سے برآمد ہوئے اور اپنے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ وہو آخذ بید فاطمہ، اب نبی رحمت تعارف کروا رہے ہیں۔ تو جو ہے نا اسماء، القابات، کنیتیں یاد ہو گئی نا، تو اس میں عرض کر رہا ہوں خرج النبی، برادر اہل سنت علامہ شبلنجی علیہ رحمہ نور الابصار میں تحریر فرماتے ہیں وَهُوَ آخذٌ بِیَدِ فاطمہ۔ تو یہاں پر مجھے لطف آ گیا، میدان غدیر میں نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر آتا ہے اور مسجد نبوی میں نبی کے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ وَهُوَ آخذٌ بِیَدِ فاطمہ۔ اور جب مسجد میں تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ فرمایا من عرف هذه فقد عرفها، جو اسے جانتا ہے سو اسے جانتا ہے۔ معلوم ہوا وہاں سلمان بھی تھا، نہیں توجہ، ورنہ آپ یہ نہ فرماتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں سلمان بھی تھا جو جانتا تھا کہ مقام زہرا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور من لم یعرفھا، جو نہیں جانتا، توجہ کریں، نبی رحمت کے الفاظ ہے، معرفت زہرا کی خیرات تقسیم کر رہا ہوں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ جس محمد اور رسول اللہ کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ وَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف باپ بیٹی کا رشتہ نہیں، سید الانبیاء عظمت زہرا کا قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو پہلا تعارف ہے کہ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ وہی بضعۃ منی، یہ میرا حصہ ہے، وہی قلبی، اور یہ میرا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، سر بھی حصہ ہے، اعضاء و جوارح بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے، لیکن فرمایا یہ عام حصہ نہیں، قلبی، یہ میرا دل ہے، دل۔ وہی قلبی، صرف اتنا نہیں، فرمایا وہی روح التی بین جنبی، یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، جزو ہے، اور عام جزو نہیں، قلبی، میرا دل ہے۔ وہی روح التی بین جنبی، بلکہ یہ میری زندگی ہے، توجہ، وہی روح التی بین جنبی، یہ میری زندگی ہے۔ مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے جو سید الانبیاء کا دل و زندگی بن کر اس دنیا میں آئے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ من آذاها قبلہ توجہ، من آذاها فقد آذانی،
اسی کے ساتھ ہی نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ من آذاہا فقط آذانی، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ انجام وہ خود سوچ لے کہ اس کا کیا بنتا ہے، لیکن میں یہاں پر اتنا عرض کرتا ہوں، ایک روایت ملتی ہے، بہت عظیم روایت، بہت درد بھری روایت، جو بی بی دو عالم بیان فرماتی ہیں۔ بی بی کا ایک فرمان روزانہ سے آپ کو سنا رہا ہوں، پرسوں بھی سنایا تھا، کل بھی سنایا تھا، اور آج بھی اسی بی بی کا فرمان سناتا ہوں۔ بی بی کے بابا کی وفات کے بعد رخ بدل گیا دنیا کا۔ بی بی اپنا غم مٹھانے کے لیے اپنے گھر سے چلتی تھیں، جو عمرہ کر کے آئے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، جو سعودیہ میں مزدوری کرتے رہے ہیں، محنت مزدوری کر کے آنے والے سب یہ لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان ہے جسے میدان احد کہتے ہیں، اور اس میدان احد میں بی بی رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کی قبر مبارک ہے۔ بی بی ہر شب جمعہ اپنے چچا کی، اپنے دادا جان کی قبر پہ چلی جاتی تھی، اور وہاں جا کر بی بی کیا کرتی تھی، حضرت حمزہ کی قبر پہ بی بی گریہ کرتی تھیں، پرسہ کرتی تھیں، اور ان کی مصیبت کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھیں۔ یہ کتاب نہج الحیات ہے، اس نہج الحیات میں یہ حدیث موجود ہے، بہت عظیم حدیث ہے کہ محمود بن لبید نامی صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا جب زہرا اپنے چچا حمزہ کے قبر مبارک کو سینہ سے لگائے گریہ و بکا کر رہی تھی۔ میں نے موقع کو مناسب سمجھا اور میں نے سوال کر دیا، بی بی کیا علی علیہ السلام کی امامت پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ معلوم ہوا بی بی زہرا حضرت حمزہ کی مزار پر اپنے درد کو لیے ہوئے تھے۔ وہ پہلو کا درد نہ تھا، پہلو کا درد بہت بڑا درد تھا، لیکن درد زہرا وہ حق کے امامت و ولایت تھا۔ بی بی وہ درد لیے رو رہی تھی، اسی لیے محمود بن لبید نامی صحابی نے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس علی علیہ السلام کی امامت پر دلیل کیا ہے؟ تو حدیث نمبر 16 ہے، قالت فاطمہ، بی بی زہرا نے فرمایا، واہ عجبا، یہ روایت کے لفظ سنا رہا ہوں، واہ عجبا انسیتم یوم غدیرکم میں، دیکھ لیں تیسری حدیث میں برابر میں بی بی غدیر خم کو بیان کر رہی ہے، فرماتی واہ عجبا، ہائے افسوس، تم دلیل مانگتے ہو، غدیر خم بھول گئے ہو۔ سمیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا میدان غدیر میں، تم بھول گئے ہو، تعجب ہے تم پر۔ یقول، آپ ارشاد فرماتے تھے، علی خیر من اخلفہ فیکم، تمہارے درمیان رہنے والوں میں سے میرے بعد علی سے بہتر کون ہے؟ علی خیر من اخلفہ فیکم وہو الامام، بی بی فرماتی ہے وہو الامام، محمود بن لبید کو بی بی امامت کا تعارف کروا رہی ہیں، وہو الامام وخلیفۃ بعدی، رسول اللہ نے فرمایا تھا علی امام ہے اور خلیفہ ہے میرے بعد۔ وسبتایا، توجہ، پوری امامت کا تعارف ہے غدیر سے۔ آج بی بی زہرا پوری امامت کا تعارف کرواتی ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِمَامُ وَخَلِيفَةُ بَعْدِي، علی امام ہیں اور رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ کو فرماتے ہوئے بی بی فرماتی ہے میں نے خود سنا تھا، وسبتایا، اور علی کے 2 بیٹے امام ہیں، میرے بعد علی امام ہیں اور ان کے بعد ان کے 2 بیٹے امام ہیں۔
وَتِسْعَةٌ مِّن صُلْبِ الْحُسَین، اور پھر 9 حسین کے بیٹوں میں سے امام ہیں۔ گویا 12 ائموں کا تعارف غدیر میں رسول نے کروایا تھا، ہم نے صرف ایک تعارف سنا ہوا ہے۔ آج بی بی زہرا کے توسط سے 12 اماموں کا تعارف سنیے۔ بی بی فرماتی ہے سمیت و رسول اللہ، تم نے غدیر کو بھلا دیا ہے۔ غدیر میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ تم میں سے میرے بعد تمہارے درمیان علی سے افضل کون ہے؟ علی امام ہے میرے بعد، علی خلیفہ ہے میرے بعد۔ وسبطائیہ، اور علی کے 2 بیٹے، میرے 2 نواسے، وَتِسْعَةٌ مِّن صُلْبِ الْحُسَین، اور 9 حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے، آئمۃ ابرار، آئمہ ابرار ہیں۔ اور بی بی نے یہاں پر رسول اللہ کا فرمان سناتے ہوئے ایک عظیم بات کی طرف متوجہ کیا۔ اگر آج آپ یہ بات لے گئے تو فقیر نے آج کی مجلس کی نیاز حاصل کر لی۔ فرمایا نبی کریم نے لئن اتبعتموہم وجدتموہم ہادین مہدیین، اگر تم نے انہیں اپنا امام و رہبر و رہنما مانا تو یہ ہستیاں تمہارے لیے ہادی و مہدی ثابت ہوں گی۔ توجہ، یہ ایک خطبہ غدیر سے بی بی زہرا جو نقل کر رہی ہیں، فرماتی ہیں لئن خالفتموہم، میرے بابا جان نے فرمایا تھا اگر تم نے ان کی مخالفت کی، لَيَكُونُ الْاخْتِلَافُ فِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت تک تم اختلاف کا شکار رہو گے، کبھی متحد نہیں ہو سکو گے۔ اسی لیے بی بی زہرا نے اس خطبہ میں جو مسجد نبوی میں جا کر ایک مرتبہ بی بی زہرا نے فرمایا تھا لوگو اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں اور میرا بابا محمد رسول اللہ ہے۔ لوگو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری امامت کو امانا للفرقہ، تفرقہ سے بچنے کے لیے امان قرار دیا ہے۔ اور آج اس خطبہ سے وضاحت معلوم ہو گئی کہ اگر ان ائمہ ہدا پر اتفاق ہو جاتا تو امت مسلم میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ آج بھی اگر اختلاف کو ختم کرنا چاہتی ہے امت تو پھر امت کے لیے نظام بزبان رسول بحوالہ زہرا نظام امامت ہے۔ اس بچے کو نظام امامت سے کچھ انس ہے۔ انشاءاللہ یہی بچے جب جوان ہوں گے تو نظام امامت کا ہوگا۔ آپ بھی دعا کر لیں اللہ ہمیں بھی نظام امامت نصیب فرما دے۔ نظام توجہ، نظام بیوی محافظہ نظام امامت ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک فقیر طالب علم ہوتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے میدان غدیر سے من کنت مولا کی صدا کے علاوہ بھی کچھ سنا، اور اس نعرے پر، اس اعلان پر نعرہ حیدری کے لگانے کے علاوہ بھی کچھ کیا؟ یہ 2 سوال ہیں، یہ میرے 2 سوال ہیں۔ ہم نے من کنت مولا کی صدا سنی اور اس پر نعرہ کے علاوہ کچھ کیا نہیں، بس صدا سنی، خوش ہوئے اور نعرہ لگایا۔ صدا سنو، خوش ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ، جھوم جاؤ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سمجھو بھی تو صحیح اس من کنت مولا میں راز کیا ہے۔ اس من کنت مولا و فعلی مولا میں راز زہرا تمہیں بتاتی ہیں۔ سیدہ زہرا فرماتی ہیں کہ میدان غدیر کے اس اعلان کو بھلاؤ نہیں، یاد رکھو، لیکن ایسا یاد رکھو کہ جس میں تمہیں نظام مل جائے، اور نظام کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا غدیر کے بعد۔ اور آج تو بی بی کا جو فرمان آپ کے سامنے آیا ہے، بی بی فرماتی ہے میدان غدیر میں میں نے خود سے سنا ہے کہ آپ نے میدان غدیر سے رسول اللہ کے ذریعے سے 12 اماموں کی امامت کا نظام سنا؟ اگر سنا ہے تو پھر کیا اس بات پر غور کیا کہ اگر
تم نے ان کی اتباع کی تو وہ تمہارے ہادی بھی ہوں گے، مہدی بھی ہوں گے، اور اگر تم نے ان کی اتباع نہ کی، ان سے منہ موڑ لیا، تو پھر تم ایسے اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے کہ قیامت تک تمہیں کوئی شے متحد نہیں کر سکتی۔ ناراض ہو گئے؟ پھر صلوات پڑھ۔ فقیر کے نزدیک مطالعہ جس قدر کیا، اس تمام تر مطالعہ کے باوجود، تمام تر مطالعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فقیر عرض کرتا ہے، بی بی دو عالم کی تشریف آوری سے لے کر بی بی دو عالم کی شہادت تک ان کی ظاہری زندگی مبارک کے ہر لمحے کو دیکھ لیجئے، ہر لمحے میں بی بی دو عالم نے امامت کے نظام کی حفاظت کی ہے۔ مجھے تو روایات میں یہاں تک لفظ ملے ہیں کہ جب بی بی اپنی مادر گرامی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے وہاں تشریف لاتی ہے تو سر سجدے میں رکھ کر انگشت شہادت کو بلند کر کے وہی فرماتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد رسول اللہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر علی اللہ کے ولی ہیں۔ تو معذرت چاہتے ہوئے آپ تمام دوست و احباب سے اپیل کرتا ہوں، ایام فاطمیہ ہیں، ایک ماہ برابر ہم ان مجالس میں مصروف ہیں، خداوند متعال ان مجالس کے صدقہ میں بانی مجلس اور باقی تمام دوست و احباب کی پاکیزہ آرزوؤں کو بحق زہرا پورا فرمائے۔ لیکن آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصل پیغام زہرا کو سمجھو، اصل درد زہرا کو سمجھو۔ درد زہرا کیا ہے؟ میں آج آپ کو ایک روایت کے ذیل میں ہی آپ کی مصیبت کا بیان سنانا چاہتا ہوں۔ استاد بزرگوار فرماتے ہیں، راہبر معظم کا سلیقہ ہے کہ وہ مسائل کو کتاب سے دیکھ کر پڑھتے تھے، یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس ہمالیہ شیخ صدوق کی ایک روایت ہے، ہمالیہ شیخ صدوق سے ایک روایت جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درد زہرا کو سمجھو، نظام امامت و ولایت کے لیے قیام کرو، اور کل میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرت آئمہ خدا یہ ہے کہ اس میں شریف زہرا فاطمۃ الزہرا کا کے لیے اہتماماً شدیداً، یہ اس میں گرامی ایسے نہیں لے لیتے تھے، کل میں نے روایت پیش کی ہے، بلکہ اس اسم شریف کے لیے اہتمام شدید کرتے تھے، اور جیسے یہ نام سنتے تھے یقون و یتصفون، نام سنتے ہی رو پڑتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مومنین کے دلوں میں قبر حسین ہے، تو مجھے اس روایت کے سائے میں کہنے دو، مومنوں اگر تمہارے دل میں قبر حسین ہے تو تمہارے اماموں کے دل میں قبر زہرا ہے۔ قبر زہرا، قبر زہرا ہے۔ آپ نے سنا نا کہ بیت پاک چادر تطہیر میں جمع ہوتے ہیں، سنا؟ لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ روایت مولا علی سے کی، حدیث قصہ عن فاطمہ الزہرا، لیکن یہ مولا علی سے روایت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن میں تھا، حدیث کے لفظوں کا ترجمہ برابر میں، انا و فاطمہ والحسن والحسین وبیننا
محمد رسول اللہ. ہم تھے، یعنی میں تھا، زہرا تھی، مولا علی روایت کرتے ہیں، میں تھا، زہرا تھی، حسن تھے، حسین تھے، اور ہمارے درمیان رسول تھے. آپ کو معلوم ہے نا، رسول اللہ جب ان میں آتے تھے تو خوشی محسوس کرتے تھے، سکون محسوس کرتے تھے، ذوق بدن ختم ہو جاتا تھا، راحت مل جاتی تھی. لیکن آج امیر المومنین فرما رہے ہیں جب رسول ہمارے درمیان تھے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے میری طرف بھی دیکھا، میری طرف بھی دیکھا، زہرا کی طرف بھی دیکھا، حسن و حسین کی طرف بھی دیکھا. اذا التفت الینا، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فبکا، آج خوش نہیں ہوئے، آج رو رہے ہیں. فبکا رسول اللہ، رسول اللہ رو رہے ہیں. فقلت، مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے درمیان کس نے آپ کو رلا دیا، کس لیے آپ روئے جا رہے ہیں؟ ما یبکیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابکی مما یصنع بکم بعدی، مجھے دیکھ رہے ہیں علی کی طرف، دیکھ رہے ہیں زہرا کی طرف، دیکھ رہے ہیں حسن کی طرف، دیکھ رہے ہیں حسین کی طرف، اور فرماتے ہیں مجھے رلا رہی ہے وہ صورتحال جو میرے بعد تمہیں پیش آئے گی. فقلت، مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، ماذا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے بعد ہمیں لیے ہیں اور آپ اس پر رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، قالا، جگر تھام لیجیے، رسول رو رہے ہیں، رسول رو رہے ہیں. اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں تم بھی رو لو. قالا ابکی من ضربتک علی القرن یا علی، تجھے دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب 19 ماہ رمضان کی صبح کو مصلی عبادت پر تیرے سر میں عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر بھری تلوار کا بار لگے گا اور تیری ریش خون شہادت سے خطاب ہو رہی ہوگی اور تو مصلی عبادت پہ تڑپ رہا ہوگا اور صدا دے رہا ہوگا، فزت ورب الکعبہ. اب جگر تھام لیجئے، رسول رو رہے ہیں، ان مصائب پر رسول رو رہے ہیں، بیان بھی خود کر رہے ہیں، اور یہ لفظ موجود نہ ہو تو میں بھی بیان نہ کرتا. فرمایا اب کی من ضربتک علی القرن، آپ کے سر میں لگنے والی ضرب پہ رو رہا ہوں اور برداشت نہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. فرمایا ولت میں فاطمۃ خدہا، زہرا کے رخسار پہ لگنے والے تماشا پہ رو رہا ہوں. یہ لفظ موجود ہے، ولت میں فاطمۃ خدہا. اللہ اکبر، العظمت للہ. رسول آواز بلند رو رہے ہیں، گریہ کر لو، علی کے سر میں ضرب لگ گئی، گریہ کر لو، زہرا کے رخسار پہ تماشا لگ گیا. اور پھر فرماتے ہیں مجھے رلا رہا ہے وہ نیزے کا زخم جو زہر میں پوجا ہوا تھا اور حسن مجتبیٰ کے جسم میں مست ہو رہا تھا، اور مجھے رلا رہا ہے وہ وقت جب میرا حسین کربلا کی تپتی ریت پہ تڑپ جائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرماتے ہیں اب صرف رسول نہیں رو رہے تھے، رسول کے ساتھ ہم سب رو رہے تھے. رسول رو رہے تھے، علی رو رہے تھے، حسن رو رہے تھے، حسین رو رہے تھے، زہرا رو رہی تھی. اور سوال کیا یہ سارے مصائب ہمارے لیے
ہم کس لیے ہیں؟ تو کہا دین کی سلامتی کے لیے ہیں۔ یہ سارے مصائب تم کو برداشت کرنا ہوں گے، دین سلامت رہے گا۔ آئیے جو دین ان مصیبتوں کے بعد سلامتی کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا ہے، اس دین کی ہم بھی حفاظت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے محمد و آل محمد سے اپنی محبتوں کا حق ادا کریں۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و منیہا و سر المستودع فیہا، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔